تختلفون اللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن غلطی کرتے رہتے ہو، تم رات و دن غلطی کرتے رہتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، ہم سے معافی مانگو، ہم سے توبہ چاہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، نسائی شریف میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے لوگ، ہر انسان، کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے اور گناہ کرتی ہے، لیکن ایمان کی کمزوری، دین کی کمی کا حال یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو اسی الغات میں جانتا ہوں کہ تقریباً 40-45 سال کی عمر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، اچھا جسم دیا ہے، عمل کا حال یہ ہے کہ عمل میں بڑا کوتا ہے، شاید فرض نمازیں بھی وقت پر ٹھیک سے نہیں پڑھتا، جھوٹ بولنا، سچ بولنا اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور ہر دوسرے تیسرے دن اللہ کے رسول کی سنت کو چھیل کر کے کوڑے میں پھینک دیتا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کون ہم لوگ بڑا گناہ کرتے ہیں، کون ہم لوگ زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ دین کو نہ سمجھنے کی بات ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو کہے کہ ہم سے گناہ کا کام نہیں ہوتا؟ واللہ ہم، آپ اور فلاں اور فلاں اور فلاں اگر اس وقت بیٹھے ہوئے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہوں، تو خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان دین اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے اس شخص نے، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہ کرتا ہی نہیں یا چھوٹے گناہ بہت معمولی کرتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ انسان اگر جھوٹا نہیں ہے تو اس نے دین کو نہیں پہچانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ وہ شخص ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہوئی اور حشر کے میدان تک اس سے خوفزدہ ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ حشر کے میدان بھی خوفزدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ آج پوچھ نہ لے ہم سے، جان بوجھ کر کے نہیں، انجانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جان بوجھ کر قتل کیا تھا؟ نہیں، طاقتور تھے، اللہ نے طاقت دی تھی، قوم کا دشمن تھا وہ، اور اپنی برادری کے آدمی سے بیگاری کرانا چاہتا تھا، غصہ آیا اور ایک تھپڑ رسید کیا تو جا کر کے وہ، حالانکہ تھپڑ مارنے سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن اس کی موت آئی اور مر گیا، جان بوجھ کر کے مارا تھا، اور فوراً زبان سے نکلا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، مجھے معاف کر دے۔ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ حشر کے میدان میں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرتے رہیں گے، اور ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا، واللہ راتوں دن کبائر کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، راتوں دن گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچانا اور نہ ہی دین اسلام کو پہچانا ہے۔ اسی لیے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اور آپ، ایک مومن جسے اپنی آخرت عزیز ہو، وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں، گناہ کبیرہ میں زیادہ خطرناک کون کون سے ہیں اور گناہ صغیرہ میں زیادہ خطرناک کون کون سے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا گناہ کرنے والا ہے۔ بھلا بتائیے، جو کہتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا اس کی بات مانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے؟ کس کی بات مانی جائے گی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کل ابن آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا گناہ کا کام کرتا ہے، ہر بیٹا غلطی کا کام کرتا ہے، اور لیکن سب سے بہتر کون ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں، ان میں سب سے اچھے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے رب، ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ ایک حدیث ذرا خوش ہو کر کے سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس کی مثال دی کہ کتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی صحرا کے اندر جا رہا ہے، صحرا میں جا رہا ہے، اپنی سواری کے اوپر ہے، سواری پر اس کا کھانا اور پانی یعنی اس کا توشہ بھی موجود ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک سایہ دار درخت ملا تو وہاں پر لیٹ گیا، اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو نہ تو اس کی سواری ہے اور نہ اس کا توشہ وہاں پر موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو اسے پیاس لگتی ہے، اسے پیاس لگی رہتی ہے، وہ صحرا میں ہے، کہیں آبادی میں نہیں ہے، ایسے چٹیل میدان میں ہے کہ بغیر سواری پر سوار ہوئے اور بغیر کچھ کھائے پیے اب اپنی جگہ پر پہنچنے کی امید نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان ہو کر کے کچھ دور مشرق میں جاتا ہے، پھر کچھ دور مغرب میں جاتا ہے، کچھ دور شمال جاتا ہے، کچھ دور جنوب جاتا ہے، اس طریقے سے پریشان ہے وہ۔ جب چاروں طرف سے جا کر کے عاجز آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری سواری ملنے والی نہیں ہے، آؤ ایسا کریں، جس جگہ پر ہم لیٹے تھے اور وہاں سے ہماری اونٹنی غائب ہوئی تھی، چل کر کے وہاں پر لیٹ جاتے ہیں اور وہیں پر لیٹ کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کتنا یقین ہو گیا ہے اسے کہ اب میری جان جائے گی، جان بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ پھر وہ سو جاتا ہے وہیں پر، پیاسا ہے، بھوکا ہے، بھوک کی طرف سے اور پیاس سے تنگ آ کر کے جب بیدار ہوتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کا سارا سامان لیے اس کے سرانے پر کھڑی ہوئی ہے، سرے سرانے پر اس کے سرانے کھڑی ہوئی ہے۔ اب خوش ہو کر کے اتنا خوش ہوا کہ اسے یاد نہیں رہ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں، اور خوش ہو کر کہتا اے میرے رب تیرا شکر ہے، اے میرے رب تیرا شکر ہے، اور خوشی میں جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تیرا شکر ہے، کیا کہہ دیتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنی خوشی اسے لاحق ہوئی کہ اسے احساس نہیں رہے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کی توبہ سے اسی طریقے سے خوش ہوتا ہے۔ تو توبہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے، وہیں پر ہمارے اور آپ کے لیے توبہ بہت بڑی بھلائی کا سبب ہے۔ ایک بھلائی تو یہ ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسرا فائدہ ہمارا اور آپ کا توبہ سے یہ ہوگا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ انسان کرے، اگر توبہ کر رہا ہے اور توبہ کے شرائط کو پورا کر رہا ہے، جیسا کہ بھی آخر میں بات رکھوں گا اور وہی اہم ہے، اصل میرا مقصد ہی وہی بات کہنی ہے کہ توبہ کے شرائط، ہر آدمی توبہ کرتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے اللہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن توبہ کے شرائط کیا ہیں؟ تو اگر کوئی انسان توبہ کے شرائط کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان سورہ زمر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟
اس لیے کہ انہو یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، مسند بزار کے اندر ہے، بڑا پسند آیا مجھے یہ واقعہ، اور یہ حدیث پڑھ کر کے ذرا سنتے چلیے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، بعض روایات میں آیا کہ ڈنڈا لے کر کے، ایک چھڑی لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے آپ